زبان ان کی نوری، بیان ان کے نوری، دہن ان کا نوری، بدن ان کا نوری، یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور کل بات پہنچی تھی شیب ابی طالب کا واقعہ، اس کو آج اختتام پذیر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ظالموں نے، کس طریقے سے لوگوں نے بائیکاٹ کیا خاندان بنی ہاشم کا۔ شیب ابی طالب میں سب محصور ہو کر رہ گئے، پہاڑ کی ایک گھاٹی میں ایک خاندان محصور ہو کر رہ گیا، نہ ان سے کوئی لین دین، نہ ان سے کوئی بات چیت، نہ ان سے کوئی تجارت، نہ کھانے پینے کا بندوبست، اور اسی عالم میں ماؤں بہنوں بیٹیوں بچوں کے ساتھ، اور کون مائیں کون بہنیں کون بیٹیاں کہ جن پر ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں قربان، اس عالم میں انہوں نے، اس خاندان نے 3 ماہ نہیں، 4 ماہ نہیں، 6 ماہ نہیں، 3 سال گزارے، 3 سال بنو ہاشم نے اذیت میں گزارے شیب ابی طالب میں۔ اور اس کا صرف موازنہ کرنے کے لیے کل بھی ایسا تھا کہ سوچئے آج کل کے لاک ڈاؤن کے دور میں اگر 3 دن گھر میں محصور ہونا پڑے تمام تر سہولیات کے ساتھ، اور یہ بھی بتائیں کہ باہر والے کسی نے بائیکاٹ بھی نہیں کیا ہوا، تو لوگ کہتے، اور معلوم ہے کہ بلکہ باہر جانے کا مطلب خطرہ ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اتنا نہیں رہا جا سکتا گھر میں، اور آپ یہ عالم سوچئے ہے۔ تو بس پھر کیا ہوا، شیب ابی طالب کا واقعہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا جائیے اور مشرکین مکہ کو ایک بات بتا دیجئے۔ کیا بتا دیجئے؟ جائیے اور مشرکین مکہ کو یہ بتا دیجئے کہ وہ جو معاہدہ کیا تھا نا، ایک معاہدہ کیا تھا کہ اس خاندان کا بائیکاٹ ہے، اور اس معاہدے کو باقاعدہ کعبے کی دیوار پہ آویزہ کر دیا تھا۔ کہا جائیے اور مشرکین کو بتا دیجئے کہ ایک دیمک نے، وہ گھاٹی میں بیٹھے ہیں، معاہدہ کعبے کی دیوار پر ہے، کہا جائیے اور ان کو بتا دیجئے کہ ایک دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے۔ مزید بتایا نہ صرف یہ کہ ایک دیمک نے اس معاہدے کو کھا لیا ہے، بلکہ وہ جو معاہدے کی تحریر تھی اس کا ہر حرف مٹ گیا ہے بحکم خدا، صرف ایک لفظ رہ گیا ہے، وہ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تحریر میں سے صرف بسم اللہ باقی ہے۔ کیا کہنے ہیں سرکار کے، کیا کہنے ہیں۔ حضرت ابو طالب سرداران مکہ کے پاس پہنچے، یہ پیغام لے کر گئے، اگر آواز اگر نہیں بڑھا سکے، یہ پیغام لے کر گئے، حیران ہوئے، اور جب جا کر دیکھ، کیونکہ ابھی تک تو صرف بات ہو رہی ہے نا، کہاں ہے سرکار نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ سرداران کو بڑی حیرت ہوئی ہو کہ وہ آئسولیٹڈ وہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کیسے خبر دے سکتے ہیں کہ بھئی مکے کی دیوار پہ جو ایک کانٹریکٹ ایک معاہدہ لگا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا، تو حیران ہوئے، اور جب سب نے مل کر جا کر دیکھا تو ایسا ہی تھا، سارے کے سارے معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی، صرف ایک لفظ، صرف اللہ کا نام رہا، صرف لکھا ہوا نظر آ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ ماجرا ہوا تو وہ کچھ لوگ جو بنو ہاشم کے حامی تھے انہوں نے اسی وقت اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف آواز بلند کی، کیونکہ کچھ جو حامی بھی تھے وہ اس وقت بول پڑے جب یہ سارا معاملہ ہوا، اور یہاں تک کہ یہ بات اتنی بڑی کہ بالآخر پریشر میں آ کے سرداران قریش کو وہ معاہدہ ختم کرنا پڑا۔ یوں شیب ابی طالب کا 36 ماہ پر مشتمل یہ اذیت ناک وقت جو خاندان جو کائنات کے سب سے عظیم خاندان میں بھی تھا وہ اختتام پذیر ہوا 36 ماہ۔ ہے کچھ روایات یہ بتا، یعنی یہ کہا جاتا ہے، یہ ہے بات کہ یہی وہ اذیت ناک دن تھے
کہ جن کی تکالیف کی وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور پھر حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ ٹریجڈی ہوئی ہے شیب ابی طالب کی، ابھی یہ ٹریجڈی ختم ہوئی ہے اور آگے آپ کو یہ دو سانحے سہنے پڑے ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رخصت ہوئی اور پھر حضرت ابو طالب۔ تو سرکار دو عالم نے اپنے ان دو عظیم سہاروں کے جدا ہونے کو آپ اتنا غمگین ہوئے، آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا، کہا یہ عام الحزن، عام یعنی سال اور حزن، ملال غم کا، جس طرح عام الفیل ہاتھی والا سال، عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا، اتنے مغموم تھے، اتنے مضطرب تھے۔ شیب ابی طالب کا چیپٹر کلوز ہوا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں یہ سارا معاملہ ہو گیا، وہاں بنو ہاشم کا کیا حال ہے؟ بنو ہاشم کا یہ حال ہے کہ ادھر سرداران قریش نے ایک دوسرا حکم جاری کیا۔ اب آپ سیریز دیکھیے، پہلے انہوں نے اپنے سب سے ایک ماہر الکلام کو بھیجا تھا سرکار دو عالم کے پاس اپنی طرف سے ڈیل کرنے کے لیے، آفرز کرنے کے لیے، بادشاہ چاہیے بادشاہت لیجیے، پیسے چاہیے پیسے لیجیے، یہ چاہیے یہ لیجیے، جو چاہیے لے لیجیے، اور ظاہر ہے وہ خود الٹا کنونس ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ پھر کیا کیا کہ چچا سے بات کی کہ آپ کا بھتیجا نہیں مان رہا، پھر واپس چلے گئے۔ پھر کیا کیا، سب بائیکاٹ کرتے ہیں اس خاندان کا، شیب ابی طالب، پھر بات نہیں بنی۔ اب کیا کیا، اب سرداران قریش نے ایک اور حکم جاری کیا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو بزور طاقت واپس اپنے دین میں لائے گا۔ یعنی قبیلے کی سطح پر، اسٹیٹ کے لیول پہ آپ کہہ رہے تھے، ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہر قبیلے سے جو آدمی مسلمان ہوا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا ہے، اس کو بزور طاقت واپس لایا جائے گا۔ تو اب کیا منظر تھا؟ اب منظر یہ تھا کہ مکے کی ہر گلی محلے سے مسلمانوں کی آہ و بکا کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ کہیں کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہوتے، کہیں کسی کو زمین میں گاڑ کر اس سے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہوتا۔ کہیں یہ منظر تھا تو کہیں بلال تپتی ریت پر احد کے نعرے بلند کر رہے ہوتے۔ یہاں تک کہ اب یہ دکھ، یہ عذاب، یہ تشدد، یہ تکالیف، یہ مصیبتیں ایک حد سے آگے بڑھ گئی، گلی یہ معاملہ ہونے لگا۔ اس طرح میں نے کہا کہ اب یہ معاملہ انڈیویجولز کے لیول پہ نہیں ہو رہا تھا، اب یہ اسٹیٹ لیول پہ ہو رہا تھا، قبائل کے لیول پہ ہو رہا تھا۔ یعنی آپ سوچی، کہنے کو بڑا آسان ہے، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، ایک فرد ہے ایک طرف اور دوسری طرف پورا قبیلہ ہے، ایک فرد اور پورا قبیلہ ہے، اور پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ معاملات چلتے گئے یہاں تک کہ اب جب یہ سارے معاملات حد سے زیادہ بڑھ گئے، یہ وہ موقع تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک حکم دیا۔ سیریز آپ کے ذہن میں رہے کہ سارے واقعات، شیب ابی طالب، پھر وصال ہوئے، عام الحزن، اب یہ۔ اب سرکار دو عالم نے حکم دیا، آگے ایک اور اہم واقعہ آ رہا ہے۔ کیا حکم دیا؟ آپ نے کہا میں یہاں موجود ہوں، یعنی کہ مکے میں میں موجود ہوں، میں دعوت دیتا رہوں گا، تم لوگ ہجرت کر جاؤ۔ کہاں ہجرت کر جاؤ؟ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت حبشہ، فرمایا حبشہ کا جو بادشاہ ہے اچھا انسان ہے، مسلمان نہیں تھا لیکن اچھا انسان، نیک دل انسان ہے۔ تو پھر چونکہ ظاہر دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے تو پھر ہم ایک ڈیٹیل یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو مختصراً یہ کہ اہل ایمان نے 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کی، ایک وقت پہلے گیا حبشہ، ایک وقت بعد میں گیا، چونکہ یہاں پر ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تھا۔ تو بس وقت ختم ہو گیا، میں اختتام کروں تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ کہا ہوگا کہ تم چلے جاؤ، کچھ لوگ حبشہ چلے جاؤ، اور 2 مرتبہ چلے گئے، تو کیا وہ ظالم سرداران چپ بیٹھ گئے ہوں گے کہ اچھا چلیں حبشہ چلے گئے، ٹھیک ہے چلیں، بات ختم ہو گئی؟ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے انہوں نے اپنی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی، انہوں نے کاؤنٹر۔ اور یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو بغض تھا، یہ جو مسئلہ تھا، اس دعوت سے، اس ترویج سے، اس اسلام سے مسئلہ تھا، ورنہ بھائی اگر یہ مکے تک معاملہ محدود تھا نا، اب تو چلے گئے نا حبشہ، اب چھوڑ دو نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ معاملہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی سامنے؟ ایک اور منصوبہ بنایا گیا کہ عمر بن عاص کی سربراہی میں، ان میں سے تھا ایک، اس کی سربراہی میں ایک گروہ یا ایک وفد کہہ لیجئے، ان کے پیچھے بھیجا گیا حبشہ۔ اور پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ
اس دفعہ بڑے لیول کی تھی. کیا؟ یعنی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈیلنگ. پلاننگ یہ تھی کہ یہ جو وفد گیا ہے مسلمانوں کے اس وفد کے پیچھے حبشہ، یہ وفد کفار کا یہ لے کر گیا ہے قیمتی تحائف، بے شمار تحائف لے کر گیا. کیوں؟ یہ سوچ کر گیا کہ اب ہم ان سے تو بات ہی نہیں کریں گے، ان سے تو بات ہی نہیں کریں گے جو مسلمان وہاں گئے. کام ان کے ہی خلاف کرنا ہے لیکن ان سے بات نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جائیں گے، نجاشی کے پاس جائیں گے، اس کو انعام اکرام تحفے تحائف دیں گے اور کہیں گے یہ کون لوگ تمہاری سرزمین پر آ گئے، نکالو ان کو یہاں سے، بھیجو ہمارے پاس واپس مکہ، پھر ہم جانے اور یہ جانے. تو اب مسلمانوں کے وفود حبشہ پہنچ گئے ہیں اور ایز اے اسٹریٹجی کفار کا بھی ایک وفد قیمتی تحفے تحائف مال دولت لے کر حبشہ پہنچ گیا ہے. حبشہ میں اب کیا ہوتا ہے؟ کون کامیاب ہوتا ہے؟ ایک کلرز کریں گے انشاءاللہ. رحمت کبریا بہر خلق خدا بن کے ایک آسرا آ گئے